پر کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہے جسے رب سلوٹ کرے، جسے آپ سمجھے نہیں ہیں۔ اگر ایک سپاہی کی قبر پہ آ کر بھی چیف آف دا آرمی سٹاف سلوٹ کر لے تو دنیا کہتی ہے لو، ایک سپاہی کی قبر کی مٹی کے کیا کہنے، جسے سالار سلام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بی بی کے کیا کہنے جسے خدا سلام کر رہا۔ اور یہ کوئی لفظوں کا کھیل نہیں ہے، اور مفت میں سلام کب آتے ہیں؟ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے۔ اللہ، مفت میں بی بی کو سلام نہیں ملا ہے، بی بی نے سرمایہ لگایا ہے، اپنا آپ لٹایا ہے، کچھ نہیں بچایا ہے، سب کچھ خدا کے نام لگا۔ مکن سوسائٹی کی تنہا رئیسہ تھی، مکے کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار جس بی بی کے دروازے پہ جھولیاں پھیلاتے تھے، بھیک مانگنے آتے تھے، قرضہ لے کے جاتے تھے، کاروبار بڑھاتے تھے، لیکن بی بی نے جب سرکار کا انتخاب فرمایا ذرہ بھی نہ بچایا، سب کچھ حضور کے نام لگا۔ زبان سے کہنا سوکھا ہے، کر کے دکھانا یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ دل کرتا ہے سب کچھ لٹاواں، کچھ نہ بچاواں، ہر چیز تیرے نام لاواں۔ کہنا آسان ہے لیکن کرنا پڑے تو کہتے ہیں چمڑی جائے پر۔ 10 روپے مدرسے کو دیتے ہیں اور سال کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں قاسمیہ ٹرسٹ میں بھی 50 روپیہ دیتا ہے۔ 50 روپیہ دیتے ہیں، رسید بھی لیتے ہیں، احسان بھی جتلاتے ہیں، 3 پلیٹاں پہلے کھاتے ہیں۔ ناراض بھی نہ ہونا، ہماری نیچر یہ ہے، لیکن میں اس ماں کے صدقے، اس عفت عصمت کی عظیم شہزادی کے صدقے جس نے سب کچھ گن گن کے ایک ایک ذرہ قطرہ گھر در بلکہ سر پورا خدیجۃ الکبریٰ نگر، لو نبیوں کے سرور بلکہ تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں گھول گتاں سونے یار دینا تو، بال بچے اس کس وے میاں۔ زبان سے کہنا سوکھا ہے، بی بی نے ایک ایک چیز اٹھائی، مدنی کے نام لگائی۔ اور یاد رکھیں جو لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں اگر بولنے کا وقت آئے تو اونچا بولتے ہیں، کیونکہ دیتے جو ہیں، جو دیتا ہے وہ محسن کہلاتا ہے، وقت آتا ہے تو اونچی گردن اٹھاتا ہے کیونکہ دیتا جو ہے۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے جو زہرا پاک کی ماں ہے، جس نے سب کچھ لگایا، سب کچھ لٹایا، ایک دن بھی سر مدنی دے اگے نہیں چایا۔ سر اٹھانا تو بڑی بات، زبان کو نہ ہلایا، زبان کو بھی نہ ہلایا۔ زبان ہلانا تو بڑی بات، نہ
کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے کہا، خود حضور فرما گئے، لجپال امت کو بتا گئے، فرمایا میرا اور خدیجۃ الکبریٰ کا 25 سال ساتھ رہا، 25 سال میں اس بی بی نے نہ کیوں بولا، نہ کیا بولا، نہ کیسے بولا، اس نے کہا میرا کچھ نہیں مدنی ڈھولا، اسا مکا چھڑیا رولا۔ حضور خود فرماتے ہیں اس بی بی نے 25 سال میں نہ کیوں کہا۔ مجھے کسی گھر کی مثال دیں جہاں بی بی یہ نہ کہے کیوں۔ سرکار جب بی بی آتی ہے تو وہ کہتی ہے میں تیرے برابر دیاں، ایک تو ٹائر دوسرا میں، اسا ایک گاڑی دے تو جڑے 2 پہیے بن گئے تو پھر کم برابر برابر۔ وہ کہتی ہے میں حق رکھتی ہوں، تو گیا کہاں تھا، آیا کہاں ہے، کیسے ہے، یہ کام کیوں ہے، یہ کیسے ہے، برابری کا حق جو رکھتی ہے، اور ٹھیک ہے۔ لیکن میرے حضور رویا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی بی بی تھی خولا، وہ حضور کو روتے تکتی اور آ کے تسلیاں دینے کے لیے کہتی سونا پاک محمد، بیویاں دنیا سے جاتی ہیں پر جب سے خدیجۃ الکبریٰ گئی میں آپ کی حالت یہ تک رہی ہوں، لگتا ہے آپ اس کے بنا دنیا چھوڑ جائیں گے۔ حضور کو بی بی روتے دیکھتی، سرکار نے فرمایا خولا وہ صرف بیوی نہ تھی، وہ صرف بیوی نہ تھی، اس جیسی وفا کون کرے گا، اس کی طرح کون نبھائے گا، تسلیم و رضا کا پیکر کہاں سے آئے گا۔ اس نے نہ کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے کہا، جو کہا ہم نے کہا۔ اس نے ہر منزل پہ سر جھکایا، زبان کو نہ ہلایا، تسلیم و رضا کا بچوں کو ایسا سبق پڑھایا۔ فاطمہ ہے جس بی بی کا سایہ، خود سوچو کتنا ہے وہ خود سرمایہ۔ اس بی بی نے تو یہ سبق پڑھایا اور بتایا، محبوب کی خدمت میں سب کچھ لٹا کے نعرہ لگایا گل میری ہاتھ تیرے سجنا، گل میری ہاتھ تیرے سجنا، تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہیں سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا۔ فقر کیا ہے؟ فقر یہی ہے، فقیری اسی کو کہتے ہیں، تصوف اسی کا نام ہے۔ فقر کیا ہے؟ ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امینیم ای متاع مصطفیٰست۔ یہی نبوت ہے، یہی تصوف ہے، یہی رسالت ہے، اور یہی سبق ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے خود دہرایا۔ اسی ہوا، اسی فضا میں اس نے اپنی بچیوں کو دودھ پلایا۔ لوگ حضرت خاتون جنت کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک ایک لفظ خاتون جنت کی امی کے نام۔ حضور آپ سمر کو بھی سلام کرو، پر اصل شے تو جڑ ہے، اور جڑ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وفاؤں کا عالم یہ ہے کہ محبوب تشریف لے جاتے، ڈیرے غار ہرا میں لگاتے، مہینہ مہینہ سرکار پلٹ کے گھر نہیں آتے، دشمنوں کی بستی۔ آپ سارے سمجھ رہے ہیں، دشمنوں کی بستی، ہر گھر دشمن، ہر نظر دشمن، 4 بیٹیاں گھر میں ہیں،
کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔ یہ وہی مکہ ہے کہ فضا دشمن، ہر فرد دشمن، اس ماحول میں سرکار غار ہرا میں ڈیرا لگاتے، اپنے سونے محبوب سے لو لگاتے، مصلی جبل نور کی غار میں بچھاتے، کئی ہفتے حضور نہ آتے، بی بی رنج نہیں ہوتی، بی بی آپ صبح کو آپ کو بیگم صاحبہ کہیں جائیں ٹماٹر فتح پور سے لے آئیں، آپ 2 گھنٹے لیٹ آئیں، پھر تماشا دیکھیں، پھر اپنا حال دیکھیں، چاہے آپ جٹ ہیں، چاہے بٹ ہیں، چاہے خواجے ہیں، چاہے راجے ہیں، کچھ بھی ہیں آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ 2 گھنٹے لیٹ ہو کے دکھائیں۔ لیکن کیا کہنے ان کے، مہینہ بیت گیا، پتھروں کی بارش ہے، اپنا ہے کوئی نہیں، اور الٹا بی بی سالن پکائے، ستو بنائے، پانی اٹھائے، اور 3 میل دور، اب سوچیں ذرا، 55 نہیں 60 سال کے قریب بی بی کی عمر ہے، اور سالن اٹھایا، ستو اٹھائے، پانو اٹھایا، پانی لے کے 3 میل نکیلے پتھروں پہ چلتی چلتی، آگے پہاڑ ہے جبل ہیرا، پھر پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، فرشتے تک رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، گھر کو اکیلا چھوڑا، اب کھانا بنایا، پانی اٹھایا، پھر خطرہ ہے کہ ٹھوکر لگی، محبوب کی خوراک گر نہ جائے، پانی قیمتی شے ہے، 3 میل دور بیٹھے ہیں حضور جبل نور، بی بی چلتی جا رہی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ اکتی ہے، نہ گھبراتی ہے، نہ تلوے سہلاتی ہے، حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے۔ بی بی پہاڑ پہ چڑھی، نوری حیرت کی تصویر بن گئے، مولا لگانا اس کو کہتے ہیں، نبھانا اس کو کہتے ہیں، یہ غم خاری ہے، کتنی اس بی بی کو نبی کی ذات پیاری ہے، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے، اتنی بستی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت، فیضان ڈوڈا شریف۔ کوئی قدر کرے نہ کرے، میرا اللہ تو قدردان ہے، میرا اللہ تو قدردان ہے۔ جب رب پاک کی پاک نظر بی بی کی وفا پہ پڑی، بی بی ابھی پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی، اور میرے نبی کے پاس اللہ کا پیغام بوسیلہ جبریل آیا، جبریل نے آ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ فرمایا، محبوب تک کے پیغام بر کو مسکرایا، ایس ویلے تو کی میں آیا، سر جو اٹھایا، نوری وہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ، جبریل خیر ہے، کہا سونیاں من موڑیاں، رب دا جناب نو بھی سلام ہے، پر اج سانو پہ گیا خاص کام ہے،
او ایک بی بی جڑی تیرے واسطے روٹی سالن لے آ رہی ہے، رب فرما رہا ہے کہ مجھ رب کا اس کو سلام کہنا۔ یہ بظاہر لفظ چھوٹا لگ رہا ہے، اتنا بڑا یہ لفظ ہے کہ رب کہہ رہا ہے اس بی بی کو میرا سرکار سرکار جب سنی یہ پکار، حیرت میں ڈوب گئے خود سرکار، ایک عورت کا عرش کے پار اتنا وقار نہیں سمجھے سرکار۔ اب بی بی چڑھی پہاڑ کی چوٹی پہ، اترنے لگی جب غار، تو سامنے بے قرار خود سرکار۔ حسن بے قرار ہے، حسن بے قرار ہے، آہٹ پہ کان، نظر پہ در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا، شکر ہے تھوڑے تے اثر ہو گیا۔ آہٹ پہ کان، در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے، اور یہ کس کو انتظار ہے، رب کرتا جس کا انتظار ہے، آج وہ محبوب بھی بے قرار ہے، یہ خاتون جنت کی امی کا وقار ہے۔ بی بی نے غارِ ہرا میں ابھی قدم ٹکایا، محبوب سامنے آیا، آج محبوب تک کے مسکرایا، تک کے مدنی مسکرایا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ حضور مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی، بی بی نے تک کے محبوب کا مکھڑا، بھول گیا سارا رستے دا دکھڑا، بھول گیا سارا رستے دا دکھڑا، ویکھ کے مدنی دا مکھڑا، اے جا آیا سکھڑا۔ سرکار نے دیکھا بی بی کھانا پیش کرنے لگی اور پوچھنے لگی، لجپال آج بدلا ہے میرے کریم کا حال؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں، آج کچھ زیادہ ہی خوش سرکار نظر آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی، میرے کریم کلم کلے کیا بات ہو گئی؟ فرمایا خدیجہ میرا اللہ بے نیاز اللہ، بے نیاز مولا، بے نیاز میرا رب تجھے سلام کہتا۔ بس اتنا کہنا تھا بی بی کے ہوش اڑے، رنگ اڑے، کھانا رکھ کے بی بی اپنے آپ کو سمیٹ لپیٹ کے خوشی سے روئی، خوشی سے بی بی روئی، اور پھر وجد کی کیفیت ہے بی بی پہ، رو رو کے پوچھے میرے کریم میرے کریم میرے سرتاج، سلامت رہے تیری رحمت کا راج، بتا آج کیا اس بے نیاز نے اس بندی کا نام لیا؟ کیا اس بے نیاز ذات نے اس بے کس بندی کا نام لیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے۔ یہ زمین کی چھاتی پہ پہلی عورت ہے جس کو اللہ کی طرف سے یہ شان کسی نے نہیں پائی، جو شان حضرت زہرا کی امی پاک کے حصے میں آئی۔
मेरा रब तुझे सलाम कहता है। अभी बीबी हैरत में गुम रो रही थी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हैरान क्यों खड़ी हो, सलाम लेके आने वाला ये खड़ा है। पलट के गया नहीं, अभी खड़ा है। शायद नशा उसे भी चढ़ा, वो भी खड़ा है। अब बीबी अल्लाह के प्यार की मस्ती में जो आई, बीबी ने कहा, मेरे करीम आपको सलाम। अब जरा समझना, मंजिल बड़ी अजब है। आपको सलाम, हर बंदाए मोमिन मर्द को सलाम, हर मोमिन मोमना बीबी को सलाम। और जिब्रील पर भी, यहीं रुक के जरा सोचें, जिब्रील खड़े हैं, कहना यह था जिब्रील तुझे भी सलाम, लेकिन बीबी ने कहा जिब्रील को सलाम, मुखातब नहीं किया। यहां पर उलमा लिखते हैं कि यहां फर्क रखा कि मरियम के पास जिब्रील डायरेक्ट आता है, लेकिन ये ज़हरा की मां है, यहां जिब्रील को हिम्मत नहीं पड़ रही डायरेक्ट आए। यहां आए तो मोहम्मद अरबी के वसीले से आए। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। जिसको रब की तरफ से सलाम आए, अर्श के पार जिसका नाम आए, वो बीबी जिस बच्ची को सीने से लगाए, वो क्यों ना खातूने कियामत कहलाए, वो क्यों ना खातूने जन्नत कहलाए। ये मां है, ये असल है, ये जड़ है, ये बुनियाद है। ज़हरा इसकी औलाद है, ये बुनियाद है। बुनियाद पीढ़ी होवे ते उत्ते दीवार गुजारा कर जांदी है, जे दीवार ही रेत ते होवे ते दीवार सोने दी होवे ते जड़ जांदी है। मेरे हुजूर की औलाद की ये बुनियाद है। अजब बात, एक दिन हुजूर की आदत थी, मेरे नबी की आदत थी, हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ाए कायनात हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका आपके घर भी आते, जहां भी हुजूर आते तो खदीजतुल कुबरा की कोई बात सुनाते, जाते तो कोई बात। तुसी समझदार, इसको कहते हैं कि जहां जाता हूं तेरा जिक्र छेड़ देता हूं, जहां जाता हूं तेरा जिक्र छेड़ देता हूं। कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता। हुजूर आते तो जिक्र वो गुजरी हुई बीबी का, जाने लगते तो इंसानी फितरत है ना, इस पे बोझ पड़ता है। बीवी हसीन भी हो, साहिब किरदार भी हो, और एक बीबी गुजर चुकी हो जो सामने हो, उसके सामने बैठ के जाने वालों के किस्से आते हुए भी छेड़ना, जाते हुए भी छेड़ना, इसी को तो कहते हैं छेड़ना। तुसी पहली तकरीर चीज लगता चुप करके तय करके आए हो कि चुप ते 100 सुख। मैं ते तुहानू कुछ नहीं आखदा, आने वाले पूछणगे तुहाडे, क्योंकि मैं भी तय करके आउंदा कि अपनी नबैड़ तैनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। लेकिन बहरहाल आप गौर फरमाएं कि सरकार जो हकीम थे, दानाओं के बादशाह थे,
پھر بھی محبت مجبور کرتی، ورنہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے دے اگے او دی گل نہ کرو تے او دے اگے، جے تسی دو گھر چلانے چوپی بھلی، لیکن تسی اگر چاہتے ہو کہ کوئی شولا بڑھ کے پھر کوئی گل کر چھڈو، پھر تماشا ہی ویکھ دے رہو۔ لیکن محبت ہے، پیار ہے، اس کا نہ اروار ہے نہ پار ہے، پیار ہے۔ اور پیار تھا میرے کریم کو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، آپ آتے تو پورے ہمیں سے، تنے سے خدیجہ پاک کا ذکر سناتے، آخر کب تک سننے والے چپ فرماتے؟ ایک دن فطرت انسانی نے سر اٹھایا، ام المؤمنین حضرت سیدہ صدیقہ پاک، کیونکہ صدیقہ پاک کی شان اپنی ہے، ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی، ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی، قسم خدا دی شان صدیق دا کی جانے، اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی، انصر او پتر حلالی نہیں جیڑا شان نہ جانے ماں دی قسم خدا دی۔ انتخاب خدا بندی ہے حضرت عائشہ، اس کے باوجود انسان ہے۔ بی بی ایک دن سن کے بار بار تذکرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، بی بی بھی آئی جوش میں، اور جوش میں آ کے کہا میں سونا آتے ہو باتیں اسی کی سناتے ہو، جاتے ہو پھر انہی کے تذکرے فرماتے ہو، انج لگدا ہے کہ کائنات ایک ہی عورت سی، انج لگدا ہے کائنات ایک کوئی عورت سی، حالانکہ یہ اتنا لفظ بڑا نہیں لیکن مقام نازک ہو تو بڑا ہے، کیونکہ منزل نازک تھی، سرکار سے برداشت نہ ہوا، سرکار جوش میں جو آئے، امام زرقانی کہتے ہیں حضور کی پیشانی کے بال جوش میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا عائشہ کیا کہا؟ اب بی بی لگی کانپنے جلال نبوت کو تک کے، فرمایا تو نے کیا کہا؟ ایک ہی عورت تھی زمانے میں، فرمایا ہاں کانت، ہاں ایک ہی تھی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان ڈھوڈا شریف۔ بالکل صحیح کہا، یہ جو میرا بیان ہے یہ نہیں بزرگوں کا فیضان ہے، ورنہ تقریر کا کسی اور طرف دھیان ہے، تصرف نہ فرمائیں تو دماغ میں بات آتی ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے، مجھے وہ حافظ صاحب نے جب کہا تو میرے تو ذہن میں یہی تھا کہ میں حضور خاتون جنت کا تذکرہ شروع کر دوں گا، لیکن سٹیج پہ آیا پتہ نہیں کس نے نکتہ ٹکایا، انہوں نے پکڑ کے جڑ کی طرف فرمایا پہلے ہی دیا تو سمجھیں ذرا، حضور جوش میں کانت ہاں ایک ہی تھی تو سمجھ لو پھر وہ تھی کائنات نساء میں ایک، آج تک ان کی بچیاں اتنی نیک، بنیاد جو ہے ایک، اس بنیاد کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آج تک اس کی جو بنیاد ہے کتنی سچی اولاد ہے۔ یہ جو انا اعطینا کل کوثر ہے، یہ پورا سمندر ہے، ہر موتی نبی کی اولاد کا اس کے اندر ہے۔ یہ جو سورت کا اختتام ہے ان شان آقا ول ابتر، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ میرا مدنی رو نہیں، آنسو نہ بہا،
تیرا تیری اولاد کا دشمن اب تر ہوگا، تیرا بچہ گھر گھر در در نگر نگر. اس کا ہے پس منظر.